أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. برادران ملت اسلامیہ، معزز و مکرم حاضرین جمعہ، ہر طرح کی حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً بالخصوص آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے ہر طرح کے عیب سے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا. مسجد اقصی کے ارد گرد کی جو جگہ ہے وہ بابرکت ہے. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اس بندے کو یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آیات اور اپنی نشانیاں دکھائیں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، یقیناً اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 51 سال 9 مہینے 28 دن کے تقریباً ہو گئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. اور اکثر علماء نے ذکر کیا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر براق کے ذریعہ کرتے ہیں. پھر مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی امامت کراتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. اور جب تیسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، جبرائیل دستک دیتے ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں کون؟ جبرائیل کہتے ہیں میں. آپ کے ساتھ کون آئے ہیں؟ جبرائیل کہتے ہیں محمد کریم ہیں. فرشتے پوچھتے ہیں کیا بلاوا آیا ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں ہاں بلایا گیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کے لیے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. مرحبا، خوش آمدید اور ویلکم کے ذریعے استقبال کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے ہوتی ہے. یوسف علیہ السلام انتہائی خوبصورت شکل والے تھے اور ان کی خوبصورتی کی چرچا پوری دنیا میں عام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت ہیں کہ دنیا کا آدھا حسن ان کے پاس ہے.
یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دیتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی تیسرے آسمان سے اوپر اٹھ کر کے چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر وہی دستک دی جاتی ہے اور وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ادریس علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور پانچویں آسمان پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور چھٹے آسمان پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے خیر دیتے ہیں اور آپ کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں، رشک کرتے ہیں کہ یہ وہ نوجوان ہے جو میرے بعد آیا، لیکن اس نوجوان کی امت کی تعداد جو جنت میں جائے گی وہ زیادہ ہوگی بنسبت میری امت کے۔ یعنی آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لاکھ سمجھایا، انہیں ہدایت کی راہ دکھلائی، لیکن اتنے لمبے وقفے کے باوجود بھی، اتنے لمبے عرصے سمجھانے کے باوجود بھی کچھ ہی لوگ موسیٰ علیہ السلام پر اور اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، جس کی وجہ سے ان کی امت کی تعداد کم ہوگی جو جنت میں جائے گی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد زیادہ ہوگی۔ یہ دیکھ کر کے موسیٰ علیہ السلام رشک کرتے ہوئے رونے لگتے ہیں۔ ساتویں آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سلام کا جواب دیتے ہیں اور دعائے خیر کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ بیت معمور یہ وہ گھر ہے جو عبادت کے لیے ساتویں آسمان پر ہے، اور فرشتے ہمیشہ اس میں عبادت کرتے رہتے ہیں، اور ساتویں آسمان پر بیت معمور کی جو فضیلت ہے ویسے ہی ہے جیسے زمین پر خانہ کعبہ کی فضیلت ہے، اور بیت معمور خانہ کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے۔ حتیٰ کہ قتادہ کہتے ہیں کہ اگر بیت معمور گرے تو سیدھے خانہ کعبہ پر آ کر کے گرے گا۔ تو بیت معمور یہ ساتویں آسمان پر ہے، اور بیت معمور میں 70,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور تعجب ہوگا آپ کو کہ 70,000 فرشتے جب ایک مرتبہ اس گھر میں عبادت کے لیے آتے ہیں ان کی باری قیامت تک نہیں آنے والی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کتنے زیادہ فرشتے اللہ رب العالمین کے موجود ہیں، یعنی کوئی بھی کیلکولیٹر ان کی گنتی نہیں کر سکتا ہے۔ یقیناً بہت زیادہ تعداد فرشتوں کی ہے جو اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا لانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ساتویں آسمان پر بیت معمور سے ٹیک لگائے ہوئے ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے طور پر جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور شراب پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو نوش فرماتے ہیں، شراب کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کی امت فطرت پر ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے جبرائیل کہتے ہیں کہ اگر آپ شراب کو چوز کرتے تو جبرائیل کہتے ہیں کہ آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو چوز کیا، اور یہی فطرت اسلام کی فطرت ہے۔ اسی دودھ سے انسان لگا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کبھی ہم دودھ پئیں تو دودھ پیتے وقت کی دعا پڑھا کریں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من، اے اللہ تو اس میں برکت دے اور اس میں مزید زیادتی دے۔ اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پیش کرے تو آپ اس کو منع نہ کریں، اس کو واپس نہ بھیجیں کہ یہ چیز واپس لے کر کے جاؤ۔ الطیب ایک خوشبو ہے، اگر آپ کو کوئی خوشبو دے تو آپ ہرگز واپس نہ کریں۔
اللبنو ایک دودھ ہے، اگر کوئی آپ کو دودھ دیتا ہے تو آپ واپس نہ کریں۔ الوسائدو ایک تکیہ ہے، کشن ہے، ٹیک لگانے کے لیے اگر آپ کو کوئی تکیہ دے تو آپ واپس نہ کریں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جن کو واپس نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی لیتے ہیں۔ سامعین محترم، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے 7ویں آسمان سے اوپر لے جایا گیا، اس جگہ لے جایا گیا جہاں پر جا کر کے فرشتے بھی رک جاتے ہیں۔ وہ جگہ سدرۃ المنتہا ہے، یعنی انتہا کی جگہ ہے۔ سدرہ یہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر تھے اور اس کے اوپر سونے کی تتلیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ انتہائی دلکش اور دلنشی منظر تھا، اور اس کے پھل مٹکے کے برابر تھے۔ تو اس کی خوبصورتی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پیڑ اس قدر خوبصورت ہے، سدرۃ المنتہا کا منظر اس قدر خوبصورت ہے کہ انسان اپنے الفاظ میں اس کو ذکر نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر تحفہ معراج دیتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر 50 اوقات کی نماز کو فرض کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 50 اوقات کی نمازوں کو لے کر کے جب واپس آتے ہوتے ہیں تو 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جائیے ان میں تخفیف کرا لیجئے، کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے اپنی امت کو پرکھا ہے کہ وہ بڑی نافرمان ہے، یہ 50 اوقات کی نماز بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے تخفیف کی گزارش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین 5 اوقات کی نماز کو کم کر دیتا ہے، اس طرح 45 بچتی ہیں۔ پھر دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کی امت ان 45 اوقات کی نماز نہیں پڑھ سکے گی، دوبارہ جائیے۔ دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، تخفیف کراتے ہیں، یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے یہاں تک کہ 5 اوقات کی نماز بچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 اوقات کی نماز لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بھی کہتے ہیں کہ جائیے، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ اب میں پھر سے دوبارہ اللہ رب العالمین کے پاس جاؤں اور تخفیف کراؤں۔ یہ تحفہ معراج ہے جس کی قدر مسلمان نے نہیں کی ہے۔ انسان قدر کرتا ہے اپنے باپ کے تحفے کی، انسان قدر کرتا ہے اپنے فادر کے تحفے کی، اپنے ماما کی تحفے کی، اپنے گرینڈ فادر اور گرینڈ مدر کے تحفے کی، لیکن یہ وہ تحفہ ہے جس کی قدر مسلمانوں نے نہیں کی ہے۔ یہ وہ تحفہ ہے جس کی قدر ہم مسلمانوں نے نہیں کی۔ یہ تحفہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور نہ صرف یہ کہ تحفہ ہے بلکہ ہم اپنے ماں باپ کی وصیت کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ اگر آخری وقت میں وہ کوئی وصیت کر جائیں تو اس کام کو انجام دیتے ہیں، لیکن تعجب کریے آپ اپنی حالت پر، تعجب کریں ہم اپنی حالت پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کے منہ میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت سے مخاطب ہو کر کے وصیت کرتے ہیں، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، کہ امت محمدیہ نماز کو قائم رکھنا، امت محمدیہ نماز کو لازم پکڑے رہنا۔ لیکن یہ تحفہ معراج یہ ہے کہ ہم نے اس کی بڑی ناقدری کی ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں نے بھی نمازوں کو ضائع کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، خود ساختہ اور جان بوجھ کر کے ایک وقت کی نماز کو بھی چھوڑا ہے، تو ایسے لوگ
जहन्नम के गड्ढे में जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौन ग़य्या। जिन लोगों ने नमाजों को ज़ाय कर दिया, नमाजों को छोड़ दिया और शहवात की पैरवी में लग गए, अपने गर्म बिस्तरों को छोड़ करके फजर की नमाज में नहीं आए, अपनी मसरूफियत को छोड़ करके ज़ोहर की नमाज पढ़ने नहीं आए, अपनी मसरूफियत को छोड़ करके असर की नमाज में नहीं आए, अपने आराम को छोड़ करके मगरिब की नमाज में नहीं आए, ना इशा की नमाज में आए। आपने दुनिया के दीगर कामों को मसरूफियत समझ रखा है, लेकिन जो काम मसरूफियत होना चाहिए था उस काम को आपने फजूल समझ रखा है। यकीनन हमें अपनी हालत के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए, हमें नमाजों से जुड़ना चाहिए और इस तोहफे की हमें कदर करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तोहफा दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की खातिर इस 50 वक्त की औकात को सिर्फ 5 औकात की नमाज पर ला करके खड़ा कर दिया। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो कलिमात हैं, जो फैसले हैं, वो बदलते नहीं हैं। एक वक्त की अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको 10 औकात की नमाज के बराबर सवाब मिलता है। तो इस तरह 5 औकात की नमाज का सवाब 50 औकात की नमाज का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान कर दिया। सामईन मोहतरम, मेराज के सफ़र पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की भी सैर की और जहन्नम के जो खौफनाक मनाजिर हैं वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखे। जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहर देखी जिसके दोनों किनारों पर मोतियों के गुंबद बने हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अमीन से पूछा, ये क्या हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया ये नहर हौज़े कौसर है और इसके नज़दीक बर्तन और मटके इतने ज़्यादा होंगे जितने के आसमान में सितारे होते हैं, जिनकी तादाद का कोई पता नहीं। हर कोई जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और आपके ही तरीक़े पर चलता है, जिस तरीक़े को आपने पसंद किया है उसी तरीक़े को पसंद करता है और वही अमल करता है, हर वो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हौज़े कौसर पर आएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इस हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। हदीसों में आता है कि जब जन्नती हौज़े कौसर का पानी पी लेगा उसके बाद से कभी भी उसे प्यास नहीं लगेगी। अल्लाहु अकबर। ये हौज़े कौसर के पानी का सवाब है। यही वो हौज़े कौसर है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया है। सामईन मोहतरम, जन्नत की सैर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते हैं, चलते चलते हैं कि आप अपने कदमों के आगे किसी शख्स के कदमों की आहट को महसूस करते हैं, सुनते हैं। जिब्राईल अमीन से पूछते हैं कि ये किसके कदमों की आहट है? जिब्राईल अमीन बतलाते हैं ये बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कदमों की आहट है। कुर्बान जाइए, वो काला गुलाम चलता ज़मीन में है और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस आते हैं, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछते हैं, बिलाल तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो कि मैंने तुम्हारी कदमों की आहट अपने कदमों के आगे सुनी है? बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हमेशा बावुज़ू रहता हूँ और जब कभी बेवुज़ू हो जाऊँ, जब कभी वुज़ू टूट जाए तो मैं वुज़ू बनाता हूँ और 2 रकात तहियतुल वुज़ू पढ़ता हूँ, 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ। तो ये वो अमल है जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मकाम दे रखा है कि जन्नत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चल रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक आली शान महल तैयार है जो कि सोने का है
اور اتنا علی شان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبرائیل یہ کس کا محل ہے؟ جبرائیل فرماتے ہیں یہ ایک عربی کا محل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عربی تو میں بھی ہوں۔ جبرائیل فرماتے ہیں کہ ایک قریشی کا محل ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عربی بھی میں ہوں، قریشی بھی میں ہوں، یہ کس کا محل ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا محل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں محمد تو میں رہا لیکن یہ میرے کس امتی کا محل ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل بتلاتے ہیں یہ محل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ جو لوگ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر کے اچلتے ہیں مچلتے ہیں ان کی بات تو الگ ہے، لیکن یہ وہ صحابی ہیں جو جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ ان کا محل جنت میں تیار کر دیا گیا ہے جو کہ سونے کا محل ہے۔ سامعین محترم، جنت کی سیر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید آگے بڑھتے ہیں اور ایک خوشبو آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں یہ خوشبو ماشیہ بنت فرعون اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کا کیا قصہ ہے؟ جبرائیل بتلاتے ہیں کہ فرعون کی بیٹی کی ایک خاتون کنگھی کر رہی تھی اور کنگھی کرتے ہوئے وہ کنگھی اچانک اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے۔ جب وہ کنگھی کو اٹھاتی ہے تو بسم اللہ کہتی ہے۔ فرعون کی بیٹی سنتی ہے، پوچھتی ہے یہ اللہ کون ہے؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ یہ اللہ وہی ہے جو میرا اور تیرا رب ہے۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے وہ تو میرا باپ فرعون ہے۔ خاتون کہتی ہے فرعون نہیں بلکہ وہ فرعون کا بھی رب ہے۔ جب یہ بات فرعون تک پہنچتی ہے جو ظالم و جابر ہے، جس کے پاس تمام طرح کی قوت اور طاقت ہے، جو انا پرستی کا مالک ہے، جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، وہ کیسے یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس کے سامنے کسی اور کو رب کہا جائے؟ چنانچہ وہ اس خاتون کو حکم دیتا ہے کہ اس کام سے باز آ جاؤ، اس فکر سے باز آ جاؤ، لیکن وہ خاتون، اس خاتون پر قربان جائیے، وہ اپنی توحید پر کمپرومائز نہیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں، فرعون میرا اور تیرا رب ایک ہی ہے جو کہ اللہ ہے۔ فرعون حکم دیتا ہے کہ تیل لایا جائے اور تیل کو آگ پر خوب زیادہ ابالا جائے اور اس کو اور اس کی اولاد کو اس تیل میں ڈال دیا جائے۔ وہ خاتون ایک مطالبہ کرتی ہے، ٹھیک ہے ڈال دینا، مگر ہماری جو ہڈیاں بچیں ان ہڈیوں کو ایک کپڑے میں باندھ کر کے زمین میں دفن کر دینا۔ فرعون کہتا ہے ٹھیک ہے ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے گرم تیل میں ایک اولاد کو ڈالا جاتا ہے، دوسرے لڑکے کو، تیسری لڑکی کو ڈالا جاتا ہے، اور جب اس بچے کو ڈالا جاتا ہے جو دودھ پیتا ہوتا ہے، جس کے ہونٹوں پہ دودھ کے قطرات ہوتے ہیں، تو ماں کی ممتا غیرت میں آتی ہے، جوش مارتی ہے اور کہتی ہے یہ میرا بچہ بھی جلے گا، یہ میرا بچہ بھی ابلے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین اس دودھ پیتے ہوئے بچے کو بولنے پر قدرت دیتا ہے۔ بچہ کہتا ہے اصبری یا امہ، اصبری یا امہ فإنکی علی الحق، میری ماں تو صبر کر، یقیناً تو حق پر ہے، تو حق پر ہے۔ چنانچہ اس عورت کو اور اس کی اولاد کو اس گرم اور کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے تیل میں ڈال کر کے فناہ اور برباد کر دیا جاتا ہے، لہٰذا یہ اس کی خوشبو ہے۔ سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی توحید پر کبھی بھی کسی بھی وقت بھی کمپرومائز نہ کریں۔ کبھی آپ کو کسی بھی طرح کا اگر نشانہ بنایا جائے کہ آپ اپنی توحید کو بیچ دیں، لیکن یقین جانیے اگر آپ اپنی توحید کو بیچ دیتے ہیں اور توحید پر کمپرومائز کرتے ہیں تو اس دنیا سے زیادہ سختی والے دن آپ جہنم میں گزاریں گے۔ اس دنیا سے زیادہ سختی والے دن اور پریشان کن حالات
آپ جہنم میں گزاریں گے۔ لہٰذا اس واقعے سے ہمیں اسی بات کا پتہ چلتا ہے کہ توحید ہی نجات ہے، اس کو اپنا محور سمجھیں اور اس کو لازم پکڑ کر کے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہماری توحید کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہمیں کسی ایسے حالات سے دوچار نہ کر جن حالات میں ہماری توحید کا خطرہ آن پڑے۔ رب کریم تو ہمیں نمازوں کے اہتمام کی توفیق دے۔ رب کریم جب تک ہم جئیں ایمان پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون